صوفیہ کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا رہتے ہوئے دوسروں کے مذاہب کا احترام بھی کریں، کیونکہ تہذیبی ہم آہنگی کے فروغ میں مذہبی رواداری کا جذبہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جذبہ اخوت، بھائی چارگی، مساوات کے مقصد کی نشو و نما کر سکتا ہے۔ کٹک اڑیسہ میں واقع حضرت سید علی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ المعروف بخاری بابا کی درگاہ پر تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ حضرت سید علی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قابل احترام مزار تمام مذاہب کے صوفی عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو یہاں آنے والے عقیدت مندوں کو تسکین قلب اور روح عطا کرتا ہے۔ صوفی بزرگ کی یہ درگاہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول اور معجزاتی واقعات کے لیے کافی مقبول ہے۔ ان کا نام ہے سید علی شہید بابا بخاری۔ تو یہ بخاری بابا کا بہت سارا کرامت ہے، جس میں سے ایک کرامت ان کا ہے، جن کا یہ یہاں پر سر مبارک ہے اور ان کا جسم مبارک ہے جاجپور میں۔ یہ خود جنگ کرتے 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 جاجپور کو پہنچے، وہاں پر بولے کہ مجھے پانی دو، میں وضو بناؤں گا۔ جب آدمی بولے سر آپ کا تو سر ہی نہیں، آپ وضو کیا بنائیں گے، جب وہ وہیں پر شہید ہوئے اور وہیں پر ان کا مزار یہاں آپ کا سر مبارک ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں پر اپنے سے جب عرس ہوتا تھا تو ہانڈیاں آتی تھی، پھر عرس ختم ہو جائے رکھ دیتے تھے، ہانڈیاں چلی جاتی تھی نیچے۔ تو کچھ کم کر دیے، بیسی کریں، دیے نہیں دیے، تو پھر سے دھیرے دھیرے وہ بند ہو گیا آنا۔ کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم۔ ملک بھر سے آنے والے عقیدت مند مزار کو امن اور تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دربار پر حاضری دینے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور جائز خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ درگاہ کے پیچھے تاریخی بادشاہ کا تالاب ایک منفرد دلکشی کا اضافہ کرتا ہے۔ ماضی میں جب لوگ خصوصاً غریب لوگ یہاں آتے تھے تو انہیں یہاں سے برتن اور دیگر اشیاء ملتی تھی۔ وہ بابا کے پیروکاروں کے لیے کام کرتے، مچھلی کھاتے اور پھر برتن واپس کرتے تھے۔ ایک عقیدت مند نے کہا کہ بابا کا ایک معجزہ میرے خیال میں تالاب کا ہے۔ یہاں جس کی بھی شادی ہوتی ہم کچھ کاغذات لے کر رکھ لیتے تھے، صبح ہوتے ہی سامان خود بخود نکل آتا تھا۔ ہندو اور مسلمان جو بھی یہاں سید بابا بخاری کے مزار پر حاضری دیتا ہے، ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ مشکلوں کی کر کشائی، غم سے دے ہمیں رہائی، اتنی سی ہے التجا۔ بابا کا مہیما ایسا ہے، یہاں جو بھی آیا اپنا پریشانی لے کے، اس کا سارا پریشانی یہاں دور ہوتا ہے، مانسک کرتے ہیں، مانسک پورا ہوتا ہے، لوگ یہاں آتے ہیں۔ اور اس جگہ کا خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے اس ایریا مزار کے بیک سائڈ میں ایک تالاب ہے، وہ تالاب راجا کا تالاب ہے۔ جو پہلے لوگ آتے تھے یہاں پہ، ان لوگ کوئی بھی غریب آدمی آتا تھا، ان کے پاس برتن وغیرہ نہیں ہوتا تو یہاں سے نکلتا تھا برتن وغیرہ، ان لوگ اس میں اپنا پروگرام کرتے تھے، فیسٹ کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پھر برتن کو بھسا دیتے تھے، برتن چلا جاتا تھا۔ یہ مزار کا یہ مہیما ہے کہ بہت ہندو مسلمان ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھا کے جاتے ہیں، ان کو بہت لابھ ہوتا ہے یہاں سے۔ اس مزار کا نام ہوتا ہے بخاری بابا مزار کٹک۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر طرح کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں اور مذہبی ہم آہنگی، رواداری، انسانیت اور بھائی چارے کی شمع کو فروزاں رکھتے ہیں۔
عقیدت مند کہتے ہیں کہ حضرت سید علی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ المعروف بخاری بابا کی درگاہ کی شان ایسی ہے کہ یہاں جو بھی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ درگاہ ذہنی سکون اور تکمیل لاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سید علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے معجزے ہیں۔ بابا کا ایتہاسک ہے، اس تالاب سے یہ ہے، ان کا تالاب میں آگے جو بہت پرانا جو بھی شادی گھر ہے سب جو بھی ہوتا تھا، یہاں پہ ان لوگ کچھ کاغذ سب لکھ کے رکھ دیتے تھے، صبح اپنے سے آٹومیٹکلی سامان باہر آتا تھا، سب کا پھر کام ختم ہونے کے دھو دھا کے رکھ دیتے تھے سامنے میں، پھر آٹومیٹک اندر چلا جاتا تھا۔ یہ بابا کا اتنا اچھا یہ تھا، سب چل رہا ہے بابا کا۔ اس کے ہندو مسلم یہ جو یہاں پر اسٹیڈیم کے اندر ہے بابا کا، بابا بخاری سید بابا بخاری کا مزار کا، جتنا ہندو مسلم یہاں پر سب جتنے آ رہے ہیں، سب جو اپنا مانسک کر کے آ رہے ہیں ان کا سب کا پورا ہوتا ہے۔ چلنے کی توفیق عطا فرما یا بخاری بابا، آپ کے دربار کو خالی نہیں لوٹا ہے، جو بھی آیا دامن بھر کر گیا، زائرین کے دامن کو مرادوں سے بھر دے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک فی نورک ونعوذ بک من شرورہم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عام طور پر جب صوفیاء کرام کی بات ہوتی ہے تو اس کا دائرہ برصغیر کے ساتھ مشرقی وسطی اور مرکزی ایشیا تک محدود رہ جاتا ہے، کیونکہ اس خطے میں صوفیوں کی ایک ضخیم تاریخ ہے۔ بات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتی ہے تو اولیاء ہند حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تک جاری رہتی ہے۔ ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ ان صوفی بزرگوں کے تئیں والہانہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ صوفی بزرگوں نے ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے پیغام کو ہمیشہ تقویت دی ہے۔ پزر دپان پنزن نٹک اپز دپان لگی رس، محمد ترٲوِتھ ابلیس رٹک سچھی وچھان کھٹک کس۔ سچ اگر بولے گا تو وہ بول کر تھرائے گا اور مزے لے لے کے جھوٹ اپنی زباں پر لائے گا، جائے گا ذات محمد چھوڑ کر شیطان کے پاس اور خدا کی دی ہوئی نعمات کو جھٹلائے گا۔